السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت وافیت ہوں گے۔ اچھا، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک ٹاپک بات کریں گے جو بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس مدعے کو اور اس بات کو بڑے ایزیلی کنوے کر دیا جاتا ہے، اور ایک شخص کی جو اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں وہ بہت کم کی جا رہی ہے۔ مین کہ ہماری اتنی کیجول روٹین میں آ چکی ہوئی ہے یہ بات کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی کہ بھئی ہم ایک بندے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں سب کانٹیننٹ جو کنٹریز ہیں ان میں آپ کہہ لیں گے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں افغانستان، جب ہمارے گھروں میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ بچہ ہو گیا، ہماری جو نسل آگے بڑھے گی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ اور اس کے برعکس اگر ہمارے گھر میں ہمارے جو خاندان میں ایک بچی پیدا ہو تو خیر اتنی زیادہ خوشی نہیں منائی جاتی۔ ایون کہ اگر آپ دیکھیں اگر کسی کے گھر لڑکا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ انڈو پاک کی بات کروں میں، موسٹ اسپیشلی نا انڈو پاک کی بات کروں، اگر بچہ پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں کہ بچہ ہوا ہمارا، خاندان آگے بڑھے گا، نسل آگے بڑھے گی، واٹس ایور۔ اور اگر اس کی برعکس بچی پیدا ہو تو جی اتنی زیادہ خوشیاں نہیں منائی جاتی، ٹھیک ہے جی بچی ہوئی ہے، اور اگر دو کے بعد تیسری بچی بھی ہو جائے تو سوگ سا سما ہو جاتا ہے۔ ہم ایز اے مسلم ہم اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ بیٹیاں جو رحمت ہوتی ہیں، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی۔ وہ مین کہ بچہ اگر لڑکا ہو تو اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے لڑکیوں کی نسبت، اور اس کے ہونے پہ زیادہ خوشی کی جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے جب لڑکا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے پہ میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں اپنے مین کہ جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس بات پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اس بات کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، خوشیاں مین کہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے خوشی کو بہت زیادہ، اور لڑکی کے ہونے پہ نہیں کی جاتی۔ اچھا جی، یہ بچہ اس کی ناز نخری اٹھائی جاتی ہیں۔ ایون کہ ایسی ہمارے معاشرے میں ایسی فیملیز بھی ہیں جو لڑکی ہونے پر بھی بڑی خوشیاں مناتی ہیں، ایسی بھی ہیں، لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے۔ ایسی بھی فیملیز ہیں جو لڑکیوں کو بڑی اہمیت دیتی ہیں اور اسے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کے بڑے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، اور وہ واقعی اس کو اللہ کی رحمت مانتے ہیں، لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے۔ اچھا، جب لڑکا ہو جاتا ہے اس کی ناز نخرے پالے جاتے ہیں، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، سپوز اگر تو وہ اچھی فیملی میں مین کہ پیدا ہو گیا تو پھر اس کو پڑھایا جائے گا، لکھایا جائے گا، ایک اچھا مین کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اچھی اسے ایجوکیشن دلائی جائے گی، اس کے بعد پھر وہ کام کی طرف آئے گا۔ ایک چیز جب وہ کام کی طرف آئے گا، اچھا پہلے آپ اس کو رکھ لیں کہ جو لیٹ کلاس یا ایسی فیملی تھیں جو اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتی ہیں، اور وہ لڑکا جو اس کو ناز نخرے میں پالا، اس کو بڑے مین کو اس کی پیدائش کو بھی سیلیبریٹ کیا گیا، اس کے بعد اس کو پھر ایجوکیشن اس کی مکمل کروائی گئی، آپ پی ایچ ڈی کہہ لیں، ایم فل کہہ لیں، یا گریجویشن کہہ لیں، اس کو وہ کروائی گئی۔ اور اس کے برعکس آپ ایک ایسی فیملیز کو لے لیں جس کی فیملی کے اندر مینس کہ مڈل کلاس فیملی لے لیں، وہ بچہ کم سے کم میٹر کر پاتا ہے، یا مڈل کر پاتا ہے، یا مڈل بھی نہیں کر پاتا، اور اس کے گھر اور اس کے اوپر اس کے کندھوں کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں۔ سپوز اس کے گھر کے اندر اس بابا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا بہنیں وعدہ ہوتی ہیں، یا گھر کا بڑا ہوتا ہے، اور گھر کے جو والد صاحب وہ کہتے ہیں جی بھائی میرا اب جو گھر گرہستی ہے یا گھر کی معاملات ہے اس میں ہاتھ بٹاؤ، تو بچہ اپنی پڑھائی کو خیر آباد کیا کہ کھلونوں سے کھیلنے کی عمر میں کام کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے بابا کا ہاتھ بٹائے، اپنی فیملی کو جو اپنی فیملی کا سسٹم اچھی طرح سے رن کر سکیں۔ تو اپنی خواہشات کو ہوا جتنا مرضی ہو، اس کے اندر جذبہ ہو، پیشن ہو پڑھنے کا، وہ اسے مار کے اپنی خواہشوں کو مار کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اپنی زندگی صرف کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ پھر جب اپنی بہن بھائیوں کے لیے زندگی صرف کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے کہ یار میں اپنی بہن بھائیوں کے لیے زندگی صرف کروں، اپنی بہنوں کی شادیوں کی طرف چل جاتا ہے، آہستہ آہستہ کہ ان کی شادیاں کرنی ہیں، پھر بھائی کو پڑھانے کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جی وہ ماں باپ کی خدمت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے، جو مڈل کلاس والی فیملی کا بندہ ہے، لڑکا ہے، جو مین کہ جس نے ابھی یہ ٹینیور صرف یہ والا حصہ، یہ والا چیپٹر اپنی زندگی کا کمپلیٹ کیا کہ اپنے گھر کو سپورٹ کرنا اسٹارٹ کیا، اس کے بعد اپنی اس کی بہنیں تھیں وہ بڑی ہوگی، ان کی شادی کی، ان کی پریشانی ملا کرا، پھر اپنے بھائی کی ایجوکیشن مکمل کروائی،
اور پھر اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگ گیا. ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی. ابھی آپ نے جو مڈل کلاس فیملی والا بندہ ہے اس کو یہاں پہ روک لینا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اب دوسرا بندہ جو لیٹ کلاس والا, یہ ایسی فیملی جنہوں نے اپنے بچے کو مکمل گریجویشن کروائی, ٹھیک ہے, اس کو گریجویشن کرائی, ایم فل یا پی ایچ ڈی مکمل تعلیم دلوائی. اب یہ دونوں بندے ایک ایسے فیز میں آ گئے جن کی شادی کروانی ہے انہوں نے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ دوسرے جو لیٹ کلاس فیملی والی, اس کے لیٹ کلاس کہہ لیں یا ایک اچھی فیملی سے بلونگ کہہ لیں کرے, اس کی جو ہے گریجویشن یا تعلیم مکمل ہوئی ہے. اب اس کو جاب کی ڈھونڈنا ہے. اب اس کو جاب مل گئی, 1-2 سال اس نے جاب کیا. اب دونوں مڈل کلاس فیملی والا بھی جس نے اپنی تعلیم مکمل کی, دونوں ایک ایسے اسٹیج پہ ہیں کہ اب ان کی شادی ہوگی, دونوں کی شادی ہوگی. اب دونوں کی جب شادی ہو جاتی ہے, وہ خواہ مڈل کلاس فیملی والا ہو یا لیٹ کلاس فیملی والا ہو, وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنی زندگی, ایک نئی زندگی, ازدواجی زندگی اسٹارٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. ازدواجی زندگی جی اس بندے کی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک ایسے بچے کی, مڈل کلاس فیملی والے ایک ایسے بچے کی لائف اسٹارٹ ہوتی ہے میرج کے بعد, جو مل کے اپنی بچپن سے ہی بہت سی محرومیوں سے, بہت سی چیزوں سے محروم ہوتا ہے, اور اس سے کمتری والی زندگی گزارتا چلا آتا ہے, اور اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری کو پورا کرتا چلا آتا ہے, اور اب اس کو اپنی خوشی ملتی ہے, اب اس کی اپنی نئی لائف اسٹارٹ ہوتی ہے. اب وہ شادی کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں قدم رکھ چکا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس دوسرا بندہ جس نے ساری زندگی تقریباً خوشی دیکھی ہوتی ہے, اب آ کے اب وہ مل کے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کرتا ہے, جاب کے بعد ساتھ اس کی شادی کر دیتی ہے. یا اس کے برعکس آپ یہ بھی کہہ لیں کہ کوئی ایسی فیملی بھی ہوگی جو مل کے میڈیوکر ہو, اور اس لڑکے نے ساتھ ساتھ اپنی جاب کی ہوگی اور ساتھ اپنی پڑھائی مکمل کی ہوگی, وہ بھی مل کے اس اسٹیج پہ آ کے اس کی شادی ہوگی ہے, ٹھیک ہے. اب تینوں کی یہ شادی ہوگی ہے, ٹھیک ہے. شادی کرنے کے بعد ایک ایسا بچہ جس نے پہلے اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں مکمل کی, آپ کی شادی کی, بھائی کی گریجویشن مکمل کرائی, تعلیم مکمل کرائی, اس کا کیریئر بنایا. اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنی بیوی کے لیے جی رہا ہے. اب تھوڑی دیر عرصے بعد اس کے یہاں بچے ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس دوسرا بچہ جس نے ساری زندگی ریلیکس کی ہے, اس کا بھی 2 سال بعد 1 سال بعد بچہ ہو جاتا ہے. وہ بھی اپنے بچے کے لیے زندگی گزارنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. دونوں بندے ساری زندگی, اگر وہ کسی آفس میں کام کر رہا ہے, وہ بھی ساری زندگی 9 to 5 اپنے بچے کے لیے مین کہ وہ کھانے کے لیے, شاپنگ کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. اور دوسرا بندہ بھی وہ جو مرضی مین کہ اگر مزدور بھی ہے, وہ بھی ساری صبح سے نکلتا ہے, شام کو آ جاتا ہے, تاکہ اپنی بیوی کو اچھی لائف دے, اچھا لائف سیٹل دے, اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائے. اور اس کے برعکس دوسرا بندہ ہے, وہ بھی یہی کر رہا ہے, 9 to 5 جاب کر رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر چاہے کوئی جاب کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے کہ اب اس کی بیوی کو کوئی احساس کمتری نہ ہو, اس کی بیوی کو اپنی بیوی کو میں اچھی لائف سیٹل دوں, اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں دوں, ٹھیک ہے. اور پھر جی ایسے کرتا وہ بھی جو مزدور ہوتا ہے, مزدور طبقے سے, وہ بھی اپنی ساری زندگی سرو کر دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا لائف سیٹل دے, اپنی بیوی کو اچھا جو ہے اس کا لائف پارٹنر اس کو اچھی زندگی دے, اس کو شاپنگ وغیرہ وہ ٹھیک کرے. دوسرا بندہ بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی لائف ٹھیک چلے. دونوں مل کے اپنے بچوں اور بیوی کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. پھر دونوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں. ساری زندگی جو وہ دونوں بندے ہوتی ہیں, مڈل کلاس سے ملنے والا, لیٹ کلاس والا بھی, میڈیوکر بھی, اپنے بچوں اپنی بیوی کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ان کو پیسے دے دیے, ان کی شادی آ گئی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, بہت سے معاملے ہوتے ہیں, وہ ان کے لیے جی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر بچے بڑے ہوتے ہیں, پھر بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے, بچوں کی شادی کرنی ہے. اب بچوں کو پڑھا لکھا لیا, ساری زندگی بچوں پہ سرو کر دیا, بچوں کی شادی کرنی ہے. اب بچوں کی شادی کے لیے جی وہ پریشان ہوتے ہیں. اب بچوں کی شادی کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی پیسے سرو ہوتے ہیں, اس پہ بھی سو معاملات. اب جی ایسی لائف آ جاتی ہے, بچے کو بھی سیٹل کر دیتے ہیں اپنے گھروں میں. اب اینڈ پوائنٹ آتا ہے جی جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, یا ایسا جو مزدور ہوتے ہیں, اگر وہ آفس میں کام کر رہا ہے, لیٹ کلاس فیملی سے آپ کہہ لیں, میڈیوکر فیملی سے کہہ لیں, اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے تو وہ ریٹائر ہو گیا, یا کہیں جاب کر رہا ہے وہ ریٹائر ہو گیا سیمی گورنمنٹ کمپنی میں, یا کوئی جو مزدور ہے وہ بھی مل کے ابھی اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ وہ جاب کر سکے, تو وہ بھی مل کے گھر بیٹھ گیا. اب پہلی بات تو یہاں پہ کہ جو ہمیں بحیثیت مسلمان ہونا بلیو ہے کہ جو سکھ ہوتا ہے وہ تو نصیبوں کا ہی ہوتا ہے, کہ اولاد بھی فرما بردار نکلے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے, یہ ایک الگ پوائنٹ ہے. اب اس نے بھی ساری زندگی, مڈل کلاس والے نے بھی, میڈیوکر نے بھی, اور لیٹ کلاس والے نے بھی, تینوں لڑکوں نے ساری زندگی صرف جب وہ پیدا ہوئے ہیں, جیسے خلیل الرحمان قمر صاحب کہتے ہیں, جب وہ پیدا ہوئے ہیں لڑکا تب اس کے لیے خوشی منائے گی. اس کے بعد وہ اپنی بہنوں کے لیے شادی کے لیے پیسے جوڑتا رہا, بھائی کے لیے کہ اس کا کیریئر سیٹ کر لے, اس کے لیے تگ دو کرتا رہا, اپنا گھر بنانے کے لیے تگ دو کرتا رہا, اپنے لائف سیٹل کرنے کے تگ دو کرتا رہا. شادی ہوئی, شادی کے بعد اپنی بیوی کے لیے, بیوی کے بعد بچوں کے لیے, ساری زندگی اس کی اسٹرگل میں گزر جاتی ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ لمحہ کہ اب ان کے بچوں کا ہوتا ہے عمل دخل کہ بچے فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں. یہ الگ سین ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک اللہ کی عطا ہے کہ اللہ پاک کسی کو فرما بردار اولاد دے. بھی بہت بڑی نعمت ہے. میری دعا اللہ پاک سب کو اللہ پاک سب کو اولاد نرینہ کی دولت سے نوازے. جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی اولاد نرینہ کی دولت سے نوازے. اور جن کو نوازا ہو گیا ان کی حقیقی بازو بنے ہوئے ان کے جو بڑھاپے میں جا کے. فرما بردار جو اولاد ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک کسی کو بھی اس چیز سے محروم نہ کرے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ اولاد فرما بردار ہوتی ہے نہ فرما بردار نہیں ہوتی. لیکن ایک کنسیپٹ جو ہماری معاشرے میں پایا جاتا ہے جب ایک جو آپ کا فادر ہے وہ ساری زندگی آپ کے لیے توقع کرتا ہے آپ کے لائف سیٹل کرتا ہے. اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ میڈیوکر ہے مڈل کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے. اس نے اگر مزدوری بھی کرتا ہے اگر مستری بھی اگر ساری زندگی اینٹیں لگائی ہیں آپ کے لیے اگر وہ کوئی چیزیں بیچتا بھی ہے کباڑی ہے یا پھیری والا یار کچھ بھی ہے لو آپ وہ کوڑا بھی اٹھا رہا ہے تو اس نے آپ کے لیے اٹھایا کہ آپ کو اچھی لائف دے سکے. اب جب وہ گھر بیٹھ چکے ہیں اور اب اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے اب آپ مڈل کلاس والے ہیں یا مزدور کے بچے یا لیٹ کلاس ہے یا میڈیوکر ہے آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے آپ جی اپنی گاڑی کے پیچھے کہتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے. یار وہ باپ کیا جگہ مار رہا تھا ساری زندگی اس نے آپ کے لیے بڑا غرق کر لیا اپنی ذات کا اپنی حیثیت نہیں چھوڑی آپ کے لیے جگہ بنائی ہے آپ کے لیے اس نے پراپرٹی پہ پراپرٹی خریدتا رہا آپ کو گاڑی میں اس نے گھمایا آپ کو بائکس دیا آپ کو سیل فون لے کے دیا آپ کو پاکٹ منی دیا آپ کو کالج میں پڑھایا اسکول میں پڑھایا یونیورسٹی میں پڑھایا آپ کو اچھا لائف سٹائل دیا. ٹھیک ہے. آپ کو کام کرنے کی نوبت نہیں آنے دی. اگر اس نے اپنی یونیورسٹی تک نہیں جانے دیا آپ کے حالات گھر کے نہیں تھے ٹھیک پھر بھی اس نے آپ کو اسکول تک پڑھایا میٹرک تک پڑھایا کالج تک پڑھایا یونیورسٹی تک آپ نہیں جا سکی اگر چلے بھی گئی اگر آپ نے خود اپنے ایکسپینڈیچر پورے کیے ہیں پھر بھی اس نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا ذمہ داری پوری کرو. اگر بالفرض آپ کے اوپر ذمہ داری پڑ گئی اور آپ نے اپنے گھر کا سرکٹ اپنے پاپا کے ساتھ چلایا تو آپ نے کون سا ان کے اوپر احسان کیا. انہوں نے آپ کو پالا بوسا بڑا کیا اور پھر بھی آپ کو انہوں نے کبھی کسی چیز سے تنگ تو نہیں کیا اگر آپ نے گھر میں پیسے دیے یا نہیں دیے. ٹھیک ہے. ماں کا بڑا ہی جو رتبہ اسلام میں ہے میں اس چیز کو مانتا ہوں. لیکن ہماری سوسائٹی میں بیڑا ہی غرق کر دیا باپ ساتھ کا تو جیسے باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مینس کہ اس کو تو ویسے مکھن میں سے بال کی طرح باہر نکال دیا کہ یار باپ کی بھی کوئی حیثیت ہے. ماں نے آپ کو جنم دینا ٹھیک ہے اس کا بہت بڑا رتبہ ہے. اللہ پاک ہمارے تو اسلام میں یہ کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. اہمیت دو. میری الحمدللہ والدہ میرے لیے وہ سب کچھ ہے میری دنیا ہے تو میرے لیے تو جینے کا مقصد ہی وہی ہے. ان سے بڑھ کے میرے لیے زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو میرا تو ٹھیک ہے الگ کنسیپٹ ہے الگ سین ہے الگ سینیریو ہے ہر بندے. لیکن پھر بھی والد کی جو لائف ہے میں نے تو بابا اپنے دیکھے نہیں اپنی لائف میں میرا تو الگ مین سین ہے نا. تو لیکن پھر بھی ان کی ایک کمی ہوتی ہے ان کی جو کوئی کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا. لیکن خدا را ہماری سوسائٹی نے اتنی کیجول ہو چکی ہے لکھی ہوتی ہے بات گاڑی کے پیچھے کہیں بھی یہ سب میری ماں کی دعا اور ہم اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے یار کتنا بندہ پیار کرتا ہے. میں نے کہیں نہیں دیکھا یہ باپ کو لکھا ہو. باپ نے ساری زندگی اپنا بیڑا وغیرہ کر لیا ہوتا ہے یہ کر وہ کر یہ کر. یار خدا کا واسطہ خدا را میری اگر کسی ایسے بندے تک آواز پہنچ جائے جو مینس کہ پاور میں ہو میں یہ میرے مقصد یہ ہے کہ یوٹیوبر ہو یا کوئی بھی تو وہ کائنڈلی اس پہ ویڈیو بنائے اور اس متعلق بات کرے. جو سیالکوٹ کے ایک مولانا صاحب ہے مصباحی نام ہے ان کا میرے جو ایک مکمل نام یاد نہیں ہے ان کی بڑی تقریر ہے اس کے اوپر. انہوں نے بھی ایک دو کلپ اس پہ بنایا ہے کہ خدا را باپ کی بھی رسپیکٹ کریں. ایک وہ باپ ہی ہے جو مینس کہ انہوں نے تقریر میں بیان دیا تھا وہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ باپ ہی ہے جو کھمبے پہ بیڑا ہوتا ہے وابڑا کا ملازم ہے وہ کھمبے میں تاروں کے ساتھ کرنٹ لگا رہا ہے اپنے آپ کو کرنٹ سے کھیل رہا ہے بجلی سے کھیل رہا ہے. وہ کس کے لیے کھیل رہا ہے آپ کے لیے کھیل رہا ہے. آپ کی ماں نے آپ کو پالا آپ کی پرورش کی وہ گھر میں ہے. ٹھیک ہے. باہر کے سارے نظام آپ لڑکے چاہ گئے لڑکی اب ماں نہیں جانا ہے باہر لڑنے کے لیے باپ نہیں جانا ہے. آپ لڑکیاں ہوتی ہو 100 مسئلے ہو رہتے ہیں معاملات ہو رہتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں آپ رہو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے. آپ لڑکیاں آؤ گے جو مرضی باہر معاملات ہو گیا آپ کو کوئی اپنی کوئی غلط حرکت کر دی آپ کو پولیس اسٹیشن میں اٹھا کے لے گیا پیچھے سے باپ نہیں جانا ہے پیچھے سے باپ نے ہی اپنے دوستوں بابو کو لے جانا ہے. باپ کی بہت 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 بڑی ویلیو ہے بہت بڑا وہ ایک قد ہے ایک ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں ہمارے لائف میں. اگر آپ کے والدین زندہ اور آپ کے والد زندہ اگر آپ کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور آپ کے والد صرف پیچھے کھڑے ہو نا وہ مطلب یہ کہہ دیں اور کچھ بھی نہ کہیں یہ تو کچھ بھی نہ پیچھے کھڑے ہونا ایسے کر کے اور آپ کا جو دل ہے وہ اتنا ہو جائے گا اور آپ کہیں گے یار وہ
اگلا بندہ اوپوننٹ آپ سے چاہے کتنا مرضی بڑا مخالف اسٹرانگ ہو، آپ کہو گے میرا بابا کھڑا ہوا ہے یار، میرے والد صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ لڑ پڑیں گے، آپ کے اندر جذبہ بڑا پڑ جائے گا یار، ٹینشن نہیں، کچھ بھی ہو جائے گا بابا سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے نا. والدہ کھڑی ہوگی تو آپ کیا نہیں چلیے یار امی کھڑی ہوئی ہیں تو اچھا تو نہیں ہے. اگر آپ والد صاحب کے پاس کو جائے گا، والد صاحب تو پھر اس کو پکڑ لیں گے، مار بول لیں گے، ماما کی طرف کو جائے گا تو بندہ خود سمجھتا ہے نہیں یار امی چلے واپس چلیں، اب نہیں لڑنا نہیں ہے، گھر چلتی ہیں. اس لیے بھائی آپ کے باپ جو ہے انہوں نے ساری زندگی آپ کے لیے سر کر دی ہیں، لازمی لکھوائیں. ماں کا بہت رتبہ ہے، ڈاکٹر اسلام نے جس چیز کو مین کہ ٹاپ آف دا لسٹ دے دیا، تو ہم کو لگتی ہے ہم تو مین کہ اس چیز پہ عمل کرنا ہی ہمارا فرض ہے، اور ہمیں اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اسلام نے بھی بتایا ہے کہ جو مرد ہے وہ عورت سے زیادہ اس کو مقام دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو زیادہ اسٹرانگ بنایا گیا ہے، اس کو گھر کا جو ہولڈ ہے اسے دیا گیا. جو گھر کے اندر چادری کے اندر ہولڈ ہے وہ عورت کو دیا گیا، ویسے اس کو مرد کو افضل بتایا گیا. ٹھیک ہے نا. خدا را اپنے والدین کی دونوں کی رسپیکٹ کریے، صرف ماں ہی کو نہ جڑائیے، ماں نے یہ کیا، ماں کی دعا، ماں کی دعا. باپ کو غریب دعا کرتا ہے، باپ کی بھی بہت رسپیکٹ ہے. کائنڈلی اس چیز کو سمجھیں، جس چیز کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے بس بندے کی تبھی خواہش وہ جیسے خلیل الرحمن کے مثلا کہتے ہیں کہ تب بھی خوشی منائی جاتی ہے، اس کے بعد وہ بھائی بنتا ہے، باپ بنتا ہے، سب کچھ بنتا ہے، لیکن اس کی رسپیکٹ نہیں رہ جاتی. وہی مصباحی صاحب کا بیان تھا کہ ہمارے معاشرے میں اتنی کیجول ہو چکی ہے، ہم باپ کو رسپیکٹ نہیں دیتے. ماں ماں جی ماں ماں، میری جنت، میری فلاں، میری ماں. ماں کے اوپر اتنے کلام پڑھ دیے گئے ہوئے ہیں، ماں جدو مر جائے یا یعنی کہ یہ لازمی یار باپ بھی چلا جاتا ہے تو کون ہوتا ہے کوئی پیچھے. میں آپ کو بڑی پیاری سی مثال دے رہا ہوں، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. کبھی کہیں پہ لڑ جائیں، لڑ پڑیں آپ، اگر آپ اس کو ریلیٹ کر پائیں، کبھی کہیں لڑائی ہو نا، اور اگر آپ دیکھیں کہ پیچھے ابو کھڑے ہوئے ہیں، والد صاحب کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا سینہ اتنا بڑا ہو جائے گا اور آپ کہیں گے یار دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ابو تو بہت دور کی، بڑا بھائی بھی کھڑا ہوا ہے، میں نے کہتا یار کوئی گال نہیں، میرا بھائی کھڑے ہوئے پیچھے. اس لیے ان کی ایک اہمیت ہے، اس کو سمجھیں. خدا را والدین کو عزت دیں، والد صاحب کو بھی عزت دیں، والدوں کو بھی عزت، دونوں کا الگ الگ مقام ہے، تو ان کا بھی دل نہ دبائیں. گاڑی دیں تو دونوں کا نام لکھائیں کہ دونوں کی دعائیں. امید ہے جو چیز میں کنوے کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک لازمی پہنچ چکی ہوگی. اپنا بہت دھیان رکھیں. اللہ حافظ.